اب بچہ گھاس کاٹ کر اس کی وہ جو بڑی سی ایک گٹھڑی تھی، پنڈ جس کو بولتے ہیں، وہ اٹھا کر لایا، اور جو ہی وہ اپنے گھر کی طرف آیا تو اس نے گھر میں اٹھا کے وہ پنڈ نیچے رکھی، اور ادھر سے ایک بچہ جو تھا اس نے بستہ تیار کیا ہو تو وہ بھی نکلنے لگا تھا، یعنی وہ تیار ہو کے نکلنے لگا تھا، اور ایک بچے نے گھاس کی ڈھیر ساری بڑی گٹھڑی وہ جو کاٹ کے لایا تھا وہ رکھنے لگا۔ اور باپ اور ماں نے دونوں نے اس بچے کو جس نظر سے دیکھا جو ابھی کام کر کے لایا تھا، اور کہنے لگا تو پڑھ لینا تے آج اینج نہ ہوندا نا، تم اگر پڑھ لیتے تو آج اس طرح تو نہیں ہونا تھا۔ اور وہ جو صاف ستھرا ہو کے جا رہا تھا وہ اس قدر غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ جا رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہے، اور وہ جو ابھی کام کر کے آیا تھا اس کی طرف ماں باپ نے جن نظروں سے دیکھا، وہ نظریں پتہ نہیں کیسی نظریں تھیں کہ جس کے اندر حقارت تھی، جس کے اندر نفرت تھی، جس کے اندر بے بسی تھی، جس کے اندر احساس تھا اس بات کا کہ یہ نکما رہ جائے گا، یہ تو کسی کام جوگا نہیں۔ جو صرف پڑھنے جا رہا تھا ان کے نزدیک وہ بڑے کام والا تھا، اور جو کام کر کے ابھی آیا تھا وہ ان کے لیے کسی کام کا نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح سے ایک بچہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا ہے، اور ایک بچہ جا کر بازار سے کیک رس لے کر آ رہا ہے، دودھ لے کر آ رہا ہے، دہی لے کر آ رہا ہے، سبزی لے کر آ رہا ہے، دھنیا لے کر آ رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں گھر والوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سب کی سن بھی رہا ہے، اور سب کے سب تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ وہ جو کمرے میں بیٹھا آواز لگاتے کہ اماں چائے دے جاؤ، یا اماں مجھے ابھی تک پانی نہیں دیا آپ نے، یہ میرا ناشتہ کب آئے گا؟ وہ کام والا ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے سوائے اس کے کہ پڑھ رہا ہے۔ خدا را ان باتوں کو سمجھیے، اہمیت دیجیے اپنے بچوں کو۔ آپ کے بچے اگر آپ کا کہنا مانتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ کام والے وہی بچے ہیں۔ پڑھنا چاہیے بچوں کو، یہ نہیں کہ میں پڑھائی کے خلاف ہوں، ظاہر ہے میں استاد ہوں تو پڑھائی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں، لیکن احساس بچوں کے اندر ہونا چاہیے۔ احساس کس چیز کا؟ ذمہ داری کا احساس۔ اگر آپ کا بچہ پڑھتا بھی ہے اور بل بھی خود جمع کروا کے آتا ہے تو وہ کام والا بچہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھتا بھی ہے اور اپنے کمرے کو خود صاف کرتے اور صاف رکھتے تو وہ کام والا بچہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا بچہ جانور بھی باندھے، آپ کا بچہ جناب والا جا کر موٹر سائیکل یا گدھے کے اوپر گھاس بھی کاٹ کے لے آئے، اور وہ نکما ہے صرف ایک وجہ سے کہ اسے پڑھنا نہیں آتا؟ ایسا مت کیجیے، ایسا پلیز مت کیجیے۔ آپ کا وہ بچہ جو گلی محلے میں دکان لگا کے بیٹھا ہے، اگر وہ پڑھ نہیں سکا تو وہ کما رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر پیسوں سے چلتے ہیں، گھر احساس سے چلتے ہیں، گھر ذمہ داریاں نبھانے سے چلتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے تعلیم حاصل نہیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن گھروں کی ذمہ داریاں اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احترام کیجیے، کیونکہ انہوں نے شروع سے اسی نفرت کو دیکھا ہے، انہوں نے شروع سے اسی حقارت کو دیکھا ہے، انہیں شروع سے یہ ساری بے عزتیاں برداشت کی ہیں کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ تو جو آپ کو پڑھا رہے ہیں اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کا احترام کیجیے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ان بچوں کو اس نظر سے مت دیکھیے جو آپ کا کام کرتے ہیں۔ کام کرنے والے نکمے نہیں ہو سکتے، لیکن پتہ نہیں عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ جو کام کرتا ہے اسے نکما سمجھا جاتا ہے، اور صرف پڑھنے والے کو کام والا سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب بچوں کو افسر بنانا چاہتے ہیں، ارے ان افسروں کے ہاں کام کرنے والے بھی تو کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو شام کو ریڑھی پر ڈھیر سارے پھل بیچ کر اپنے گھر کی روٹی روزی پوری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن وہ ذمہ دار ہے، اسے اپنی ماں باپ کا بھی خیال ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال ہے، اور وہ سب کا خیال کر رہا ہے۔ اور اس کو ہو سکتا ہے بچپن میں یہ سننے کو ملا ہو کہ تجھے سزا ملی ہے نہ پڑھنے کی، آج تو ریڑھی لگا رہا ہے، اور اس نے اس سزا کو بھی اپنے لیے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے مان لیا اس بات کو۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں، ضرور پڑھائیں، محنت کروائیں، کوشش کروائیں، لیکن پڑھنے والوں سے کام بھی کروائیں۔ اگر آپ کا بچہ اچھے نمبر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے اپنا واش روم دھونا آنا چاہیے، اسے اپنا کمرہ صاف کرنا آنا چاہیے، اسے دوستوں کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرنا آنا چاہیے، اسے مہمانوں کو سرو کرنا آنا چاہیے، اسے مہمانوں کے ساتھ بات کرنا آنا چاہیے۔ پھر تو ہماری نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے، یہ تو اس سے وہ جاہل بھلا جس کے اندر احساس ہے، اور وہ جاہل تو ہوا نا جس کے اندر احساس ہے،
اس سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا جو ذمہ دار ہے اور جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے. تو کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک بچہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر بغیر کسی ذمہ داری کو نبھائے ناشتہ کر کے نکل رہا ہے، اور جس کو نکمے کا ٹائٹل ملا تھا وہ گھاس کاٹ کے، آج کل تو شبنم بہت پڑتی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، وہ سویرے پتہ نہیں کس وقت اٹھا ہوگا جو گھاس کاٹ کے واپس رکھ رہا تھا. یعنی وہ اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کے لے آیا تھا اور یہ صاحب ابھی تیار ہو کے جا رہے تھے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے نکما کون ہے. اپنی نسل کا خیال کیجیے، انہیں جتنا ہو سکتا ہے اسکل دیجیے، پڑھائی دیجیے لیکن انہیں اسکل دیجیے، انہیں اسکل دیجیے. یہ جو گھاس کاٹنا ہے یہ اسکل ہے، آپ انہیں یہ والی اسکل دے دیں. جانور پالنا یہ اسکل ہے. آج بھی میرے پاس ایسے بہت سے ملنے ملانے والے ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جانور پالتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو پڑھے لکھے سیٹوں پر بیٹھے ہوں. پڑھائی کے میں خلاف نہیں ہوں چونکہ میں استاد ہوں. ہاں، اس بات کے میں حق میں نہیں ہوں کہ آپ جب کسی میرے بچے کو، جو کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو جب نکما کہتے ہیں اور جب یہ اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، مت کہا کرے ایسا، مت کرے ایسا. اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بچوں کو ایسا مت کہے، میں کہہ رہا ہوں جو آپ ہی کے بچے ہیں انہیں ایسا مت کہے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا.